السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کی ایک آڈیو سامنے آتی ہے اور نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یعنی باوج اور نندوں کے درمیان معمول کی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، حامد خان صاحب ہوں یا پھر شعیب شاہین ہوں، عمران خان کی وکلا ٹیم کے درمیان کیا ٹسل چل رہی ہے، اپنے اس ویلاگ میں اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ اصل میں کون آمنے سامنے آئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کو لے کر اور کسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور لطیف کھوسہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے اصل میں آصف علی زرداری کا ہی ہاتھ ہے یا پھر لطیف کھوسہ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی میں وہی ثابت ہو رہے ہیں جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نون لیگ میں ثابت ہوتے رہے ہیں، یعنی جو ان کا نون لیگ میں کردار رہا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مریم نواز کے شوہر اور نواز شریف کے جو داماد ہیں۔ تو آپ سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیے۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان نوک جھوک، وکلا ٹیم آمنے سامنے، یہ ویڈیو کے کچھ آگے چل کر کہانی میں آپ کے ساتھ کھولوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو نون لیگ میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر مریم نواز کے جو شوہر ہیں انہوں نے کیا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی حکومت کے خلاف جب اپنا پہلا لانگ مارچ شروع کرنا تھا، یعنی کراچی سے اسلام آباد تک، تو اس وقت نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ہر ہفتے انہیں نون لیگ کے رہنما ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 2019 کی، اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا واحد جو ذریعہ تھے وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر تھے۔ نون لیگ چاہتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اس لانگ مارچ کا حصہ نہ بنیں، تاہم مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ یہ لانگ مارچ ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے اور نون لیگ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس دوران خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نواز شریف اس وقت تک کوٹ لکھپت جیل میں تھے، ابھی وہ پلیلیٹس کی کہانی شروع ہونے کے بعد سروسز ہاسپٹل میں منتقل نہیں ہوئے تھے، تو ایسے میں نون لیگ کا ہر رہنما باشمول مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا تارڑ ڈینائی کرتے ہیں ایسے کسی رابطے کی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچانک ایک دن احتساب عدالت میں پیشی کے بعد، یہ لاہور کی احتساب عدالت میں بات کر رہا ہوں، کہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور پٹاری کھول دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کارکنان کو ان کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ نکلو غزوۃ الہند کے لیے، غزوۃ الہند کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو، اور نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک خط بھی لکھا ہے، ان تک وہ خط بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جواب بھی میں نے نواز شریف تک، اپنے قائد تک پہنچا دیا ہے۔ تو قائد پاکستان نے اپنے کارکنان کو یہ اپیل کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا آپ حصہ بنیں، جبکہ جو میں نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما اس بات کی آخری دن تک تردید کرتے رہے کہ نہیں، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تاہم کیپٹن صفدر نے پٹاری سے سانپ باہر نکال دیا، اور کیپٹن صفدر کے پٹاری سے سانپ باہر نکالنے کے بعد اس کی کوئی تائید بھی نہیں کر سکتا تھا اور تردید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیپٹن صفدر نے وہ بات جس کو نون لیگ چھپاتی رہی، وہ بات میڈیا کے سامنے عیاں کر دی۔ تو اب آپ شیر افضل مروت کو دیکھیں کہ بحث جو چھڑی کہ نیا چیئرمین کون ہوگا، چاہے وہ عارضی ہوگا، تو یہ بمپ میڈیا کے سامنے سب سے پہلے کس نے پھوڑا؟ شیر افضل مروت نے، اور جو پی ٹی آئی کی ترجمانوں کی ایک ٹیم تھی وہ ڈینائی کرتے رہی، شعیب شاہین تک ڈینائی کرتے رہے، اور لطیف کھوسہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔
تو آپ کو لگا نا پھر جو میں نے بات بتائی ہے کہ کیپٹن صفدر اور شیر افضل مروت ایک جیسے ہی دونوں کردار ثابت ہوئے ہیں اس معاملے پہ کہ یا جو ہے وہ سچ میڈیا کو بتا دو یا اپنی جماعتوں کے کارکنان کو بتا دو، چھپاتے کیوں ہوں؟ کیونکہ ان کے قائد کچھ اور سوچتے ہیں، جو رہنما ہیں وہ کچھ اور سوچا کرتے ہیں۔ تو اب آگے بات بڑھتے ہیں جی کہ کیا واقعی یہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان لڑائی ہے اور وکلا ٹیموں کی آپس میں چپکلش ہے، یا بات اس سے کچھ آگے کی ہے؟ تو جو ہمارے ذرائع ہیں یا جو ادھر ادھر سے ہم نے طوطا مینا دہرائے اور ان سے کچھ خبریں آئیں، وہ خبریں یہ تھیں کہ یہ جو ہے چیئرمین کے عہدے کا معاملہ یہ اصل میں مرشد اور مرید کی آپس میں تھوڑی سی انبن بن گئی ہے۔ مرشد اور مرید تو آپ سمجھے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کپتان کون ہوگا، تو اس میں بشرا بی بی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو پھر لطیف کھوسہ کو آگے کیا گیا۔ گو کہ ابھی تک یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ لطیف کھوسہ نے اپنے راستے پیپلز پارٹی سے جدا کر لیے ہیں یا وہ زرداری صاحب کے رابطے میں نہیں ہیں، ابھی تک یہ خبریں گردش میں ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کی بھی اندرونی کہانی تصدیق کے ساتھ شیئر کریں گے اور حقائق بھی سامنے رکھیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ یہ جو تازہ آڈیو آئی ہے اور جو چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے کا رپھڑ ڈلا ہے اور خبریں باہر آئی ہیں، اس کے پیچھے معاملات کچھ یہی ہیں، اور بشرا بی بی کنٹرول کر رہی ہیں جی لطیف کھوسہ کو۔ لطیف کھوسہ ماؤتھ پیس ہیں، بشرا بی بی جو بات ہمارے ذرائع کے مطابق خود نہیں کرتی وہ پھر لطیف کھوسہ آ کر بیان کر دیتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت کی جو بات ثابت ہوئی ہے کہ ہفتے کے روز انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور گوہر علی خان کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی معاملہ کچھ یوں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اپنی وکلا ٹیموں کو گھما رہے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ مشکل میں ہے، اور اگر کوئی انہیں ذرا سا بھی چند سیکنڈز کا بھی موقع مل گیا کوئی اپنے ویڈیو بیان کا یا کیمروں کے سامنے آنے کا، تو ہو سکتا ہے وہ پوری کہانی کا یا پورے منصوبے کا رخ ہی بدل دے اپنے ایک مختصر سے بیان کے ذریعے۔ عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایک مختصر سے بیان کے ذریعے ہو سکتا ہے سارا منصوبہ سازوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیں، اگر انہیں موقع مل گیا میڈیا کے سامنے آنے کا، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دو نام ایڈوکیٹ حامد خان جو پی ٹی آئی کے پائنیئر ہیں اور جو اب عارضی طور پر جنہیں نامزد کرنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کے لیے بیرسٹر گوہر علی، یہ دو نام دیے تھے عمران خان صاحب نے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ کور کمیٹی فیصلہ کر لے۔ کور کمیٹی کے جو سینئر ممبران ہیں وہ حامد خان صاحب کو کہتے رہے کہ آپ یہ عہدہ قبول کر لے، لیکن ان کی کوئی صحت کا بھی مسئلہ ہے، پھر آگے پی ٹی آئی نے وکلا کو ٹکٹیں دینی ہیں، تو یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں، اور آگے پی ٹی آئی کا نشان بلہ رہتا ہے یا نہیں اور پی ٹی آئی کو انٹیکٹ کیسے رکھنا ہے، یہ حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو ان کی توجہ اس جانب ہے، تو اس لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر علی کے حق میں گیو اپ کر دیا کہ بیرسٹر گوہر علی کو آپ یہ عہدہ دے دیں۔ تو پھر کور کمیٹی اور وکلا ٹیم کے کچھ رہنما ملے جیل میں عمران خان سے اور یہ کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آگے سے حامد خان صاحب کا یہ جواب ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پورا گوہر علی کے نام کا نکلا۔ لیکن اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کو بھی انداز رکھا گیا کہ اتنا انتہائی اہم معاملہ تھا، اور ایک بات یہ اقتدار ہے، اور ماضی میں یا تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھیں تو اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اقتدار کے لیے۔ پی ٹی آئی ہے اتنی پاپولر جماعت ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا بھی تھوڑا سا تقسیم ہے اس سارے معاملے میں، پھر جو ترجمانوں کی ٹیم ہے وہ بھی تقسیم ہے، اور حامد خان صاحب نے باقاعدہ شیر افضل مروت کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا ہے۔ اس کا بھی انہوں نے برملا اظہار کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کی اس پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، جو شروع دن سے پارٹی کے ساتھ
اٹیچ ہیں۔ بندے کے ماضی کو دیکھتے ہوئے انہیں انتہائی اہم عہدہ دینا چاہیے، یعنی جو شیر افضل مروت کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا ہے، اس پر حامد خان صاحب کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق چونکہ شیر افضل مروت کے پی کے میں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور پنجاب میں بھی جو پی ٹی آئی کا یوتھ کا ووٹ ہے وہ بھی شیر افضل مروت کی جو ویڈیوز ہیں انہیں بڑا لائک کرتا ہے، ان کے بیانات کو اپریشیٹ کرتا ہے، آگے وائرل کرتا ہے، تو وہ بنے ہوئے ہیں جی مراد سعید کے بتایا جاتا ہے کیمپ کا حصہ، اور مراد سعید ایک نوجوان بلڈ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کتنے قریب ہیں، بڑے اگریسو ہیں، تو شیر افضل مروت نے اب وہی لائن اپنائی ہوئی ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں محمد خان ہوں یا اسد کیسر ہوں، شہریار افریدی ہوں، وہ مین سٹریم میں آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ جو چیئرمین والا عہدہ ہے، اور یہ معاملہ اس لیے ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، اور اس لیے وکلا ٹیم نے عمران خان صاحب کو یہ قائل کیا ہے کہ فی الحال سیاسی قیادت پر تو پرچے ہیں، کوئی جیل میں ہے، کوئی اپنے ضمانتوں کے چکروں میں ہے، اور کوئی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی وکیل کو آگے کر دیا جائے جو پارٹی کے معاملات کو آگے لے کر چلے۔ تو جو ویڈیو میں نے ڈسکس کیا ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے کیپٹن صفدر کی مثال دی ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل کہانی بتانے کی کوشش کی ہے جو طوطا مینا کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ معاملہ اس سے کچھ آگے کا ہے، یعنی آپ بشرا بی بی یا عمران خان کی بہنوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، شد اور مرید کے تناظر میں ایک بڑے کینوس میں اس سارے معاملے کو دیکھیں تو آپ پر یہ باتیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، واضح ہو جائے گا کہ اصل میں معاملہ ہے کیا اور کہاں پر گڑبڑ ہے، اور کون چاہتا ہے کہ اقتدار انہیں ملے یا وہ فیس ثابت ہو، کیونکہ بشرا بی بی کے جو کردار رہا ہے، عمران خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی سیاسی خاتون نہیں ہے، لیکن ایک ایک کر کے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بالکل سیاسی ہیں اور کچھ معاملات میں کافی زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، چاہے ارسلان بیٹا کے ذریعے کسی کو غدار قرار دینے کی سوشل میڈیا پر مہم ہی کیوں نہ چلانی ہو۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔